اللہ یستوی الیہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں، یعنی اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس کا مقصد الجبی و علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ الجبی هو الجذب، جبیون کے معنی کھینچنے کے ہیں، یجتبی جبیون کو باب اختیار ملے گا عربی گرامر سے، لیکن مادہ اس کا جبیون ہے، جبیون کے معنی کھینچنے کے ہیں، الجبی هو الجذب، یہ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی بیان فرما رہے ہیں کہ جذب کر لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ ایک شخص کو بھولو اور رستم کھینچ رہے ہیں، پاکستان کا مشہور پہلوان کھینچ رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو کوئی کمزور کھینچ رہا ہے، تو آدمی کدھر کھینچے گا بتاؤ؟ طاقتور کی طرف کھینچے گا۔ تو ایک طرف تو کائنات کی تمام طاقتیں انسان کو گمراہ کرنے میں لگی ہوئی، جگہ جگہ سینما ہاؤس، جگہ جگہ ٹی وی کی ننگی اور فحش پروگرام، جگہ جگہ VCR کی حکومت چاہتی ہے کہ بند ہو جائے، مگر جب تک عوام نہ اللہ والے بنیں گے، ڈنڈے کی زور سے کب تک دین چل سکتا ہے؟ یہ تو دل پہلے بنتا ہے، دل کے بننے سے جسم بنتا ہے۔ مار دھاڑ سے کیا ہوگا؟ چھپ چھپا کے پھر بھی آدمی کام کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ جب تک ایسا خوف نہ پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے تنہائی اور بازار برابر ہو جائے، جتنا وہ بازار میں ڈرتا ہے مخلوق سے، اس سے زیادہ وہ تنہائی میں گناہ سے ڈرنے لگے، اب سمجھ لو کہ ہاں یہ مومن ہے۔ یہ کیا ہے صاحب؟ حکومت نے ڈنڈا چلا دیا کہ سب سینما سب مٹا دو، کوئی سینما دیکھے گا پکڑا جائے گا، ننگی فلمیں جس کے گھر میں ہوں گی پکڑا جائے گا، ہیروئن اور چرس جس کے یہاں نکلے گی اس کو اتنے کوڑے پڑیں گے۔ تو یہ ڈنڈے اور کوڑے کا زور تو دیکھ رہے ہیں آپ روزانہ، پھر بھی چھپ چھپ کے کام ہو رہا ہے، اور روزانہ کوڑے بھی کھا رہے ہیں۔ گناہ تو چھوٹتے ہیں اللہ کے خوف سے بھائی، بادشاہ کے خوف سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ تنہائیوں میں جگہ جگہ اکیلے کہاں ملے گا؟ ہر جگہ کہاں بادشاہ ہوگا، کہاں ڈنڈا فوج ہوگی؟ حکومت تو 13 برس کے بعد تیار ہوئی اسلام کی، 13 برس تک مکہ شریف میں رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے حکومت پر زور نہیں دیا، دلوں پر محنت کی ہے۔ آج ہمارے یہ صاحب حکومت ہو جائے گی تو سب نیک ہو جائیں گے، دیکھ لو کہ کوئی حکومت تو ہے اس وقت بھی، اور آئندہ کسی مولانا کو بھی بیٹھا کے دیکھ لو، تہجد گزار متقی کو بھی بیٹھا کے دیکھ لو کرسی پر۔ لیکن اگر آپ کے دلوں پر محنت نہیں ہوگی تو ڈنڈے کی طاقت سے وہ اللہ والا قانون تو نافذ کر دے گا، مگر قانون پر عمل کرنے کی طاقت آپ کو اسلام آباد سے بھیج دے گا۔ بولیے، کوئی کیپسول ہے جو وہاں سے سب کو گھروں میں تقسیم ہو جائے گا کہ اس قانون اسلامی پر عمل کرو؟ اللہ کے خوف و تقوی کا کیپسول تو بھائی اللہ والوں سے ملے گا، بادشاہوں سے نہیں ملے گا۔ پھر مجھے اپنا پرانا ایک شعر یاد آیا، اپنا سمرات بزرگوں کا سنا ہوا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، خدا کا راستہ سہل کب ہوتا ہے؟ اللہ کا راستہ سہل کب ہوتا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت سے اللہ کا خوف حاصل ہو جائے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مخالف ہوائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ اللہ والوں کا ہاتھ جب ہاتھ میں آتا ہے اس کے بعد راستوں کے چراغ جل جاتے ہیں، اس کی صحبت کی برکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ والوں کی صحبت سے کس طریقے سے انسان اللہ والا ہو جاتا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ 4 طریقوں سے انسان اللہ والوں کے پاس اللہ والا بن جاتا ہے۔ جب اللہ والوں کے پاس اخلاص سے جاتا ہے، بیٹھتا ہے، کبھی کبھی رات بھی گزارتا ہے، صحبت میں رہتا ہے اور خلوص سے جاتا ہے، تو 4 صورتیں ہوتی ہیں جس سے وہ آہستہ آہستہ خود بخود اللہ والا بننے لگتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ دعائیں مانگتا ہے اپنی خلوتوں میں، اللہ والا دعائیں مانگتا ہے اپنی تنہائیوں میں کہ یا اللہ جو لوگ میرے پاس حسن ظن کی راہ سے آتے ہیں، نیک گمان لے کر آتے ہیں، آپ کے لیے آتے ہیں، تو 70,000 فرشتوں کی دعائیں مغفرت ان کے لیے مقدر فرما دے، اور ان معصوم 70,000 فرشتوں کی وہ دعا کہ اللہ ان کو مقرب بنا لے، اپنا پیارا بنا لے، اپنے ساتھ جوڑ لے کہ اللہ کے لیے تیرے ایک اللہ والے کے پاس جا رہا۔ مشکات کی روایت ہے یہ جو میں پیش کر رہا ہوں، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، اللہ کے رشتے سے جاتا ہے، تو شیعہ 70,000 ملکین، ساتھ چلتے ہیں، شیعہ مانے شیعہ یشیع، ساتھ چلتے ہیں، 70,000 ملکین۔ دیکھو 70 کی تمیز منصوب آ رہی ہے، مفرد منصوب، اور الف کی تمیز مفرد مجرور آ رہی ہے، عربی قواعد ہیں یہ، کیونکہ یہاں مولانا اور اہل علم حضرات بھی ہیں، اس لیے میں ذرا اپنا مذاکرہ کر لیتا ہوں، سکھاتا نہیں ہوں، اپنی یاد کے لیے اس کا تکرار کر لیتا ہوں۔ 70,000 فرشتے چلتے ہیں جو یصلون علیہ، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یعنی یستغفرون لہ، ملا علی قاری فرماتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ اس کے گناہ دھلتے چلے گئے راستے بھر۔ اب جب وہاں پہنچا اور راستے میں وہ ایک بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے، اس کا کوئی تجارتی تعلق نہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں،
کوئی بلدیاتی علاقائی تعلق نہیں کہ صاحب یہ ہمارا بلوچ بھائی ہے، یا ہمارا سندھی بھائی ہے، یا ہمارا ہندوستانی ہے، نہیں، بس صرف اللہ ہے رشتہ ہے اور کوئی رشتہ نہیں. لہذا ایک تو حلاوت ایمان اسے عطا کر دیتے ہیں اللہ پاک. مشکات کی پہلی روایت متفق علیہ ہے بخاری و مسلم کی کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اپنے ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جس کے دل میں خدا اپنی مٹھاس ڈالتا ہے کبھی واپس نہیں لیتا. وقد وردا ان ملا علی قاری روایت نقل کرتے ہیں وقد وردا ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا، حلاوت ایمان جس دل میں داخل ہوتا ہے لا تخرج منه ابدا، کبھی پھر وہ قلب سے نکلتا نہیں ہے، یعنی حسن خاتمہ بھی نصیب ہوتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا ایمان پر موت بھی نصیب ہوتی ہے. یہ حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری اور مسلم کی شرح ملا علی قاری جیسا محدث عظیم. آپ کہیں گے صاحب تصوف ایرانیوں کی اختراعات ہیں. ایک تصوف سستا بھی ہوتا ہے، 2 آنے میں ملتا ہے. وہ 2 آنے کا گیرو خریدا، لمبا کرتا رنگ دیا، اس میں لمبا کرتا گیرو میں رنگ دیا، اس کو گیروا بستر کہا کرتے تھے. ہمارے یہاں گرو لوگ پہنتے تھے. گرو میں گیرو ہے موجود، تھوڑا سا ایک یا زیادہ ہے اور کیا، اور وہ گورو ہوتے ہیں اصل میں. گورو بھی کہتے ہیں جانور کو. یہ 2 آنے والے جو فقیر ہوتے ہیں جو گیرو سے رنگ کر اپنے جسم کو گیروا بستر کر کے اور گرو بن گئے، یہ کیا ہیں سب؟ یہ سب گورو لوگ ہیں، جانور لوگ. تصوف تو قرآن و حدیث کے اندر ہے. تفسیر روح المانی، شرح بخاری، جہاں بھی دیکھو گے تصوف نام ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کی خشیت کا، دل کو سنوارنے کا نام تصوف ہے دوستو. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے لیے کوئی ملنے جاتا ہے تو اتنی دعائیں 70,000 فرشتوں کی، اور پھر اللہ سے مقرب ہونے کی دعا کہتے ہیں اللہم ان ربنا انہ وصل فیکا، اے اللہ یہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے ایک اللہ والے سے، اللہ والا سمجھ کر اپنے نیک گمان سے. آپ کا نیک گمان اس میں کافی ہے، آپ کا حسن ظن کافی ہے، کیونکہ آپ کی نیت تو درست ہے.